بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و کردار سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین پر ویسے ہی اپنا خلیفہ و جانشین بنائے گا جیسے اس سے پہلے بناتا رہا ہے. وہ ان کے لیے اس دین کو غلبہ عنایت کرے گا جس دین کو اس نے پسندیدہ قرار دیا ہے. ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. یہ ہماری عبادت کرنے والے بندے ہوں گے اور کسی طرح کی شرک میں مبتلا نہ ہوں گے. آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی آپ کی حیات طیبہ سے متعلق آغاز عشر اربعین کے ساتھ شروع ہوا تھا. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور چونکہ روز اربعین ہے اور آپ کو معلوم ہے اس کے پہلے بھی میں نے آج کے دن کی مجلس کو ذکر مصائب
اہل بیت کے لیے مخصوص کیا تھا، اور آج بھی شاید اسی تذکرے کو پھر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف اپنے موضوع کے ایک رخ کو مکمل کرنے کے لیے چند جملے گزارش کرنا ہے، اور امید یہ ہے کہ آپ اس مختصر سے گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تاکہ میری بات واضح بھی ہو سکے اور میرا موضوع کم سے کم اس رخ سے مکمل ہو سکے۔ زمانے کے امام کو پروردگار عالم نے اس دن کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھا ہے جب دنیا سے نظام ظلم و جور کا خاتمہ ہو اور بساط سے عدل و انصاف قائم کر دی جائے۔ دنیا میں ہر دور میں ظلم ہوتا رہا ہے، اور کب تک ہوتا رہے گا یہ وہی پروردگار جانتا ہے جو مستقبل کے حالات سے باخبر ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ایک مرد مسلمان کو یا ایک بندے پروردگار کو ظلم کے مقابلے میں کیا قدم اٹھانا چاہیے اور کس طرح سے ظلم کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسلام نے جس دن اپنے بنیادی عقائد میں عدل پروردگار کو شامل کیا تھا، اسی دن اس حقیقت کا اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے مذہب میں کسی طرح کے ظلم کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اگر صاحب قانون کے اعمال و افعال میں کسی طرح کے ظلم کی جگہ نکل آتی ہے تو قانون کے ماننے والوں کو بھی ظلم کی کھلی چھوٹ مل جاتی ہے، لیکن اگر قانون بنانے والے کی سب سے نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ خدا عادل ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو جو خود ظلم کرتا نہیں ہے وہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ ظلم کو کسی قیمت پر پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے اپنے نظام عدالت کو پیش کرتے ہوئے اس حقیقت کا اعلان کر دیا تھا کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، یہ تو ممکن ہے کہ سلطنت کفر کے ساتھ باقی رہ جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ظلم کے ساتھ باقی رہ جائے۔ کافروں کا اقتدار باقی رہے یہ ممکن ہے، مگر ظالموں کا اقتدار باقی رہے ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ مولا کائنات نے ایک عجیب و غریب فقرہ ارشاد فرمایا جو مولا کے ارشادات میں واقعاً ایک ایسا فقرہ ہے جس پر انسان پوری توجہ کے ساتھ غور کرے اور اس حقیقت کو پہچانے۔ عام طور سے ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ظالموں کے لیے کھلی چھوٹ ہوتی ہے، جو عدل و انصاف کا برتاؤ کرنے والے ہوتے ہیں ساری پریشانی انہی کے لیے ہوتی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہیں اس حقیقت کو پہچان لینا چاہیے کہ من ذاق علیہ العدل فالجور علیہ اضیق، جو عدل و انصاف میں تنگی محسوس کرتا ہے اسے محسوس کرنا چاہیے کہ ظلم میں تنگی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ عدل و انصاف کا کوئی معیار تو معین ہوتا ہے، ظلم کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہوتا۔ تو جس چیز کا معیار ہوتا ہے اس راز میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کو راستہ معلوم ہوتا ہے، مگر جس کا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے اس میں وہ تنگیاں اور وہ زحمتیں ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے ناقابل تصور ہوتی ہیں۔ دین اسلام نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے انسان کو 4 حقیقتوں کی طرف متوجہ کیا۔ یہی میری تقریر کا کل خلاصہ ہے جس سے لفظوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، نہ وضاحت کرنے کا وقت ہے نہ تفصیلات میں جانے کا موقع ہے۔ میرے بزرگ ہی اگر ان بچوں پر بعد میں واضح کر سکیں تو شاید میرا مقصد ان تمام سننے والوں تک پہنچ سکے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اسلام اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی انسان ظلم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے ہر منصب میں عدالت کی شرط لگائی۔ اگر 2 رکعت کی امامت کرنا ہے وہاں بھی عدالت، اگر کسی مقدمے میں قضاوت کرنا ہے وہاں بھی عدالت،
مسند علم و اجتہاد کو سنبھالنا ہے تو وہاں بھی عدالت۔ حد یہ ہے کہ چاند دیکھا ہے آنکھوں سے، مگر بات کا اعتبار اسی وقت قائم ہوگا جب انسان کے کردار میں عدالت پیدا ہو جائے۔ تو اسلام کسی قیمت پر نہ ظلم کو برداشت کر سکتا ہے، نہ ظالم کو کوئی حیثیت دے سکتا ہے۔ تو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہر آدمی سے ایک مطالبہ ہے، اسلام کا بھی اور عقل بشر کا بھی، کہ خبردار کو انسان ظلم نہ کرے۔ یہ مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اصل مسئلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اور میری گفتگو کا اس وقت مختصر سا موقع جو کچھ بھی ہے وہ اسی موضوع سے متعلق ہے۔ ظلم نہیں کرنا ہے، ظلم میں مبتلا نہیں ہونا ہے، ظالم نہیں بننا ہے، عدل و انصاف کا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ تو ہر صاحب عقل بھی جانتا ہے اور ہر صاحب شریعت بھی جانتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی سے باہر نکلنے کے بعد اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، ہمیں تو ظلم نہیں کرنا ہے، یہ تو ہمارے اسلام کی شان ہے، یہ ہمارے شریف ہونے کی پہچان ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی ظلم کرنے پر آمادہ ہو جائے تو ظلم کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کی 3 شکلیں ہیں، اسے آپ جلدی سماعت فرما لیں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ ظلم نہیں کرنا ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن ظلم کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ 3 طریقے کے برتاؤ سوچے جا سکتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے۔ ایک برتاؤ ہے ظلم سے نفرت اور بیزاری۔ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے نفرت یا بیزاری، چاہے دل کے اندر ہو چاہے اس کا اظہار ہو، یہ ایک برتاؤ ہے ظلم کے مقابلے میں۔ دوسرا برتاؤ ہے ظالم کو ظلم سے روکنا جہاں تک انسان کے امکان میں ہو۔ تیسرا مسئلہ ہے ظلم سے ٹکرا جانا چاہے کوئی قیمت ادا کرنا پڑے۔ فی الحال یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں، چوتھی بات میں خاتمہ کلام میں گزارش کروں گا۔ یہ 3 طریقے ہیں ظلم سے نپٹنے کے اور ظلم کے مقابلے میں برتاؤ کرنے کے۔ ایک برتاؤ ہے ظلم سے نفرت کا اظہار، ایک برتاؤ ہے ظالم کو روکنا ان شرائط کے ساتھ جو امر و نہی میں بیان کیے گئے ہیں، اور ایک برتاؤ ہے ظالم سے ٹکرا جانا چاہے اس کا جو بھی انجام ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، یہ مطالبہ کہ ظلم سے نفرت کی جائے، ظالم سے بیداری کا اعلان کیا جائے، یہ مطالبہ مالک کائنات نے اپنے ہر ایمان لانے والے سے کیا ہے۔ اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، نہ کمزور، نہ طاقتور، نہ بولنے والا، نہ گونگا، نہ مرد، نہ عورت، نہ صاحب علم، نہ جاہل، کسی کو معاف نہیں کیا گیا ہے ظلم کے مقابلے میں بیزاری سے۔ توجہ فرمائیں، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ظلم یا ظالم سے بیزاری کرے، چاہے بیزاری کا اظہار ممکن ہو چاہے اظہار ممکن نہ ہو، مگر دل میں نفرت بہرحال ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان کے دل میں ظلم اور ظالم سے نفرت کا جذبہ نہیں پایا جاتا تو کسی قیمت کا مسلمان نہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ حالات ہم کو اجازت نہ دیں کہ ہم اپنی بیزاری کا اظہار کریں، لیکن ہمارا دل اتنا خبیث ہو جائے کہ ہم ظلم سے راضی ہو جائیں اور ظلم سے بیزار نہ ہوں، یہ اسلام کی شان نہیں ہے۔ لعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ، وہ امت جو ظلم کو سننے کے بعد ظلم سے راضی ہو جائے اور اندر سے بیزار بھی نہ ہو، اسلام کی نگاہ میں قابل لعنت ہے، مسلمان کے اجازت کے قابل نہیں۔ کہ پہلی منزل میں اسلام نے کسی طرح کی چھوٹ کسی کو نہیں دی۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اگر اس پر ثابت ہو جائے کہ دنیا کے مشرق میں مغرب میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے تو ظلم سے بھی بیزار رہے اور ظالم سے بھی بیزار رہے۔ ہاں کسی کو نہ معلوم ہو ظلم ہو رہا ہے یا کوئی نہ سمجھے کہ یہ ظلم ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے، ہم سمجھتے ہیں ظلم نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں ظلم ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ بیزار ہو، ہم سمجھتے ہیں ظلم نہیں ہے، ہم پر یہ ذمہ داری نہیں۔ لیکن جب معلوم ہو جائے کہ یہ ظلم ہے، کہیں بھی ہو رہا ہو، میں کر رہا ہوں، میرے گھر والے کر رہے ہیں، محلے والے کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں یا کافر کر رہے ہیں، مشرق والے کر رہے ہیں یا مغرب والے کر رہے ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قلبی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے اس ظلم سے بیزار رہے۔ اس لیے جس دن ظلم سے بیزاری دل سے نکل گئی اس دن انسان یقیناً ظالم ہو جائے گا۔ میں ذرا تفصیلی گزارش کر سکتا ہوں، جس دن ظلم سے نفرت کسی کے دل سے نکل گئی اس کے 4 دن کے بعد ظالم ہو جانے میں کوئی کسر نہ رہ جائے گی۔ یہ بیزاری ہی ہے جو انسان کو اندر سے روکے رہتی ہے۔ جب جہل سے بیزار ہوگا تو علم حاصل کرے گا،
جب ظلم سے بیدار ہوگا تو انصاف پر بنے گا، جب بزدلی سے بیدار ہوگا تو بہادر بنے گا، جب بخل سے بیدار ہوگا تو سخی بنے گا۔ لیکن اگر کوئی بخل سے راضی ہو گیا، کوئی بزدلی سے راضی ہو گیا، کوئی ظلم سے راضی ہو گیا، تو 4 دن کے اندر نہ اس کے ظالم ہونے میں کوئی کسر ہے، نہ اس کے بخیل ہونے میں کوئی کسر ہے، نہ اس کے بزدل ہونے میں کوئی کسر ہے۔ لہذا دل کی حد تک اسلام نے کوئی چھوٹ نہیں دی ہے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ظلم سے بیدار رہے، چاہے بیداری کا اعلان ممکن نہ ہو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے ظلم کے ساتھ برتاؤ کرنے کا، توجہ۔ دوسرا مرحلہ ہے ظلم سے ظالم کو روکنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہاں شرائط ہیں، متوجہ رہیے، یہ بھی ہمارا فریضہ ہے، مگر یہاں شرائط ہیں۔ وہ سارے شرائط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ظلم بھی منکرات میں ہے۔ یا دنیا میں 1000 حرام کام ہوتے ہیں، ایک حرام کام ہے ظلم کرنا۔ کوئی شراب پیتا ہے، یہ بھی حرام کام ہے۔ کوئی بدکاری کرتا ہے، یہ بھی حرام کام ہے۔ کوئی غیبت کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ کوئی الزام لگاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ کوئی ظلم کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اسلام کے واجبات میں نیکیوں کا، واجبات کا حکم دینا اور حرام کاموں سے روکنا۔ واجبات کا حکم دینے کا نام ہے امر بالمعروف، اور حرام کاموں سے روکنے کا نام ہے نہی عن المنکر۔ یہ اسلام کے فرائض ہیں۔ لیکن فرائض میں ایک شرط اسلام نے لگا دی، امر و نہی میں اسلام نے ایک شرط لگا دی، اور وہ یہ ہے کہ اگر اثر کی گنجائش ہو تو امر و نہی کریں، اگر طے ہو جائے کہ اثر ہونے والا نہیں ہے تو وقت برباد نہ کریں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہمارا فریضہ ہے اس کو نماز کی دعوت دیں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اس کے راستے پر آنے کا امکان ہے، لیکن اگر کہیں سے معلوم ہو جائے یہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے، ایک آدمی پر اتنا وقت برباد کرنے سے بہتر یہ ہے کسی دوسرے کو پکڑ لیجیے جو کل نمازی بن سکتا ہو۔ اس لیے اسلام نے جھگڑا کرنے کی دعوت نہیں دی، نمازی بنانے کی دعوت دی۔ اگر معلوم ہو جائے گنجائش ہے تو ضرور کہیں، لیکن شیطان بہکانے نہ پائے۔ ہاں، سب سے بڑا خطرناک مسئلہ یہ سے ہی معلوم ہو گیا کہ اگر اثر کی گنجائش ہے تو واجب ہے آپ پر کہنا، اور اگر اثر کا امکان ہے تو واجب نہیں ہے۔ ہر آدمی کو شیطان نے سمجھا دیا اس 20ویں صدی میں کہیں اثر ہو سکتا ہے، کہیں الحمدللہ سب کو چھٹی مل گئی۔ ایک وسوسہ ابلیس نے ہر مسلمان کو امر نہی سے آزاد کر دیا، آج کل اثر نہیں ہو سکتا۔ اکثر حد یہ ہے کہ میری برادری کے جو حضرات علماء کرام کہے جاتے ہیں یا خطبہ اعظام کہے جاتے ہیں، وہ بھی اسی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ ارے جناب اس دور کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میں یہی کہا کرتا ہوں کہ میرے بعد احباب یہ کہتے ہیں آپ لاکھ کوشش کیے جان دے دیے مر جائیے، اس زمانے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں، جب تک آپ جیسے رہیں گے۔ میں تو آپ ہی کی بددماغی کی اصلاح نہیں کر سکتا، قوم کی اصلاح کر سکتا۔ قوم تو دھیرے دھیرے روز راستے پر آ رہی ہے، اب یہی سوچ رہے ہیں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیے انصاف سے، ماشاءاللہ جو نوجوان بچے شاید انہوں نے وہ ماحول نہیں دیکھا، لیکن وہ 40 سے اوپر والے بزرگ تشریف فرما ہیں، ان کی یہ دنیا دیکھی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ہم کس ماحول سے گزر رہے، یعنی مجلس تمام ہو جائے اور اس کے بعد نماز کے لیے مصلی بچھا دیے جائیں، اگر 10% آدمی نماز پڑھ لے سمجھو اسلام کا احسان کیا۔ دیکھا نہیں ہے تو ارے آپ کے قوم میں ایسا نہ ہوتا رہا ہوگا، چلیے چھوڑیے، آپ کا گاؤں حضرت سلمان کا گاؤں رہا ہوگا، لیکن ہم نے تو دنیا جو دیکھی ہے اس کا حال یہی تھا۔ 10% 20% لوگ بھی اگر مجلس سے پہلے یا مجلس سے پہلے بعد اگر اعلان ہو جائے پہلے نماز ہوگی اس کے بعد مجلس ہوگی تو انشاءاللہ سارا مجمع اپنے وقت آئے گا۔ میں وقت بتاؤں گا۔ آج یہ ان کانوں نے، خدا سب کو معاف کرے، ان کانوں نے یہ آواز سنی ہے کہ مائک سے مجلس اعلان ہو رہا ہے، حضرات نماز تمام ہو چکی ہے، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے، تشریف لائیے۔ جو صاحب اسٹیج سے بیٹی تھے آج کی اصطلاح میں نے ان سے کہا شرم کیجیے، کم سے کم قوم کو رسوا تو نہ کیجیے۔ جو آدمی یہ آواز سنے گا کیا سمجھے گا کہ آپ کی قوم کو نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت، یہی کہیے کہ مجلس شروع ہونے جا رہی ہے، تشریف لائیے، یہ نماز ختم ہو گئی ہے، یہ مصرع لگانے کی کیا ضرورت۔ آپ کو اتنی بڑی جگہ دی گئی بولنے کے واسطے تو اس کے معنی نہیں کہ آپ قوم کو ذلیل کریں یا قوم کو رسوا کریں۔ اور جو ہمارے ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لیکن آج یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ نماز 5 منٹ پہلے ہوگی یا 10 منٹ بعد ہوگی۔ ہاں
یہ نوحہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، پیسے روزانہ وقت گزارنے کے لیے کچھ تو بحث ہونی چاہیے. اب سب بالکل گنگے تو نہیں ہو گئے. جب اللہ نے زبان دی تو ہر آدمی کو کچھ تو بولنا چاہیے، تو حق تو ہر ایک کو ملنا چاہیے. اگر مجھے 1 گھنٹے کا وقت مل رہا ہے تو کیا آپ کو 3 جملوں کا حق نہیں ملے گا؟ کچھ تو کہنا چاہیے ہر آدمی کو. وہ پیسے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ بتائیے یہی آپ کرتے ہیں روزانہ تشریف لے آتی ہے، آپ کیا دیتے ہیں؟ چاہے وہ نماز 5 منٹ کے بعد شروع ہو، چاہے 10 منٹ پہلے شروع ہو، جیسا بھی ہو جائے جو حالات پیدا ہو جائیں، لیکن بالآخر ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ کوئی نمازی بیدار ہو گیا کہ چونکہ 5 منٹ اول وقت میں گزرتے رہے ہم جا رہے ہیں خدا کل سے نہ پڑھیں گے. یا کوئی آدمی کیا تو نوحہ ختم ہو گیا، ماتم ختم ہو گیا، ہمارا کام ٹھیک ہو گیا، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، نماز تم لوگ پڑھو. کوئی چلا جاتا ہے؟ بتائیے. کوئی ضرورت مند ہو، کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، چلا جائے. لیکن 99% لوگ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھتے. کیسے کہا جائے کہ قوم کا اثر نہیں ہوگا؟ اگر ایسے ہی مایوس ذہنیت والے کو آگے رہ جاتے تو شاید آج بھی وہی نقشہ ہوتا. ہمت والے آگے بڑھ گئے تو نقشہ بدل گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد. بد عمل ہو جانا، گنہگار ہو جانا یہ گناہ ہے، مایوس ہو جانا یہ کفر ہے. قرآن مجید نے کہا نہیں کر، قرآن مجید نے کہا جو رحمت خدا سے مایوس ہو جائے سمجھو یہ کافر ہے. مایوس ہونے کے معنی کیا؟ مایوسی کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر اہل بیت کی بات اہل بیت کے ماننے والوں کے درمیان کہی جائے اور نہیں مانی جائے گی، کوئی عقل کی بات ہے؟ کیسے یہ بات مانی جائے، کیسے تصور کیا جائے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنایا جائے گا اور وہ ناراض ہو جائیں گے. وہ ابلیس کے بندے ہیں. پیغمبر کی امت سے پیغمبر کی بات کہی جائے گی، امت ناراض ہو جائے گی. یہ کیا کسی اور کی امت ہے؟ آل محمد کے چاہنے والوں کو آل محمد کا پیغام دیا جائے گا، کل سے نہیں آئیں گے. کیا یہ یزید والے ہیں؟ اتنی بڑی بدگمانی قوم سے یہی گمراہی ہے. اتنا بڑا الزام قوم کے اوپر کہ نہ ماننے کے اثر نہیں ہوتا. اصل گمراہی یہ ہے، قوم گمراہ نہیں ہے. گمراہ کو سوچنے والے ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ گمراہ کے راستے پر نہیں آ سکتے. کیسے نہیں آ سکتے؟ ان بیچاروں کو آپ نے بتایا نہیں کہ اہل بیت کا پیغام کیا ہے. میں نے کسی موقع پر کہا تھا سوچئے اس قوم کے بارے میں جو رات بھر جاگتی رہے، سینہ تنی کرتی رہے، ماتم کرتی رہے، آنسو بہاتی رہے. کیا اس قوم کو خدا نہ خاصا اللہ سے کوئی ایسا اختلاف ہے کہ رات بھر جاگتی رہے گی، جب 2 رکعت نماز کے لیے کہیں گے تو نہ پڑھے گی؟ ایسی باعمل قوم کسی قوم کو نصیب نہیں ہے. ایسے باعمل افراد کسی قوم کو، کسی مذہب کو نصیب نہیں ہے. کسی مذہب والے سے کہیے کہ رات بھر اپنی قوم کو یوں جگا کے دکھا دے. ناچ میں نہیں، قوالی میں نہیں، تماشے میں نہیں، غم میں، رونے میں، سینہ زنی کرنے میں، آنسو بہانے میں، وہ رات بھر قوم کو جگا کے دکھا دے تو بتاؤ. ایسی حوصلے والی قوم، ایسی ہمت والی قوم، اور اس کے بارے میں جو بدگمانی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ان پر اثر ہوتا ہے ذمہ داری ان کی ہے کہ جنہوں نے رات بھر جاگنا سکھایا تھا صبح کو سجدہ کرنا نہیں سکھایا تھا. اور جب سے سجدہ کرنا سکھا دیا ہے آپ دیکھیے ماشاءاللہ قوم کا عالم کیا ہے. ہو سکتا ہے خون میں نہائے ہو، ابھی جا کے نہا کے نماز پڑھیں گے. اسے جانتے ہیں کہ اگر وہ محبت کا تقاضا ہے تو یہ بندگی کا تقاضا ہے. ہم نہ اہل بیت کی محبت کو چھوڑ سکتے ہیں تو خدا کی بندگی کو چھوڑ سکتے ہیں. بات پرانی ہو گئی، میں بہت مختصر کرنا چاہتا تھا. تو خبردار کبھی شیطان آپ کو یہ کہے کہ گمراہ نہ کرے، کوئی اثر نہیں ہوگا، بیکار محنت کر رہے ہیں. اثر ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے. ایمان والوں کو اثر نہ ہوگا تو کیا کافروں کو اثر ہوگا؟ پیغمبر تو کافروں کو زندگی میں سمجھاتے رہے. کبھی یہ نہ سوچا یہ مکے والے خود پرست ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، خدایا مجھے کہاں بھیج دیا. ملائکہ کے درمیان رہتے میں تبلیغ کروں، ملائکہ سجدے کرے، میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ میری بات کا اثر ہو رہا ہے. مگر خدا نے اسی کافروں میں، انہی مشرکوں میں بھیج دیا. پیغمبر تو کبھی مایوس نہیں تھے. پیغمبر تو کبھی مایوس نہیں تھے. نوح کا بیٹا پہاڑ پر جا کے کھڑا ہو گیا اور باپ ابھی آواز دے رہا، جاگ نہیں کیا بیٹا آؤ سوال ہو جاؤ، میرا فریضہ ہے کہ وقت آخر تک کہتا ہوں. میری ذمہ داری ہے کہ میں وقت آخر تک کہتا ہوں. اس لیے کہ اگر میں کہوں گا تو میں ڈوب جاؤں گا، اور اگر کہہ دوں گا تو میرا سبیلا ہوگا، ڈوبے گا وہ.
میں نے ایک بات کی آپ کو توجہ نہیں فرمائی، اگر آپ نیکی کا حکم نہ دیں گے تو وہ ڈوبے یا نہ ڈوبے آپ تو خود ہی ڈوب جائیں گے. کم سے کم آپ نجات حاصل کر لیں، اس کے بعد کوئی راستے پر آ جائے گا تو آپ کی دوہری نجات کا سامان ہو جائے گا. ایک شرط یہ ہے کہ امکان ہو کہ اثر ہوگا، دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی خطرہ نہ ہو. اگر معلوم ہوا کہ آپ نے اس مسلمان سے یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تو وہ ظاہر اپنی جو صبح اور عصر مغرب عشاء کی نہیں پڑھے گا، آپ کی جنازے کی ہو جائے گی. اگر ایسا خطرہ ہے تو آپ سے کسی پروردگار نہیں کہا صبر کر لیے، چھوڑ دو، پھر آج چھوڑ دیے، اس کو اس کے ہاتھ پر 4 دن کے بعد جو حالات ذرا سازگار ہو جائے تب کہیے گا. آپ کی بات کا اثر نہ ہوگا، یہ کہیں گے، ان کی بات کا اثر نہ ہوگا، وہ کہیں گے، کبھی تو راستے پر آ ہی جائے گا. لیکن اگر خطرہ پایا جاتا ہے تو آپ فی الحال خاموش ہیں. توجہ کریں، تو واجبات کا حکم دینا، حرام سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ان 2 شرطوں کے ساتھ کم سے کم، کہ یہ امکان رہے کہ اثر ہوگا اور کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو، مصیبت کا اندیشہ نہ ہو. اگر ایسا کوئی اندیشہ ہے تو فی الحال اپنی بات کو روک لیے، ہمیشہ کے واسطے نہیں. جب یہ خطرہ ٹل جائے تب شروع کیجیے گا، حالات بدل جائیں تب کہیے گا، فریضہ رہے گا، لیکن ابھی نہیں، بات نہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. متوجہ ہیں؟ ارے کتنے تو نہیں بولے، ہاں ارے ایک تو ظلم کے مقابلے میں پہلا کام ہے استنکار، بیزاری، ناراضگی، ظلم سے راضی نہ ہونا. یہ پہلا مقابلہ ہے ظلم کا. دوسرا مقابلہ ہے ظلم کا، ظلم کو ٹھکنا، ظالم کو روکنا، ظلم سے منع کرنا. یہ ظلم ہے نہ کرو، یہ برا ہے نہ کرو، یہ حرام ہے نہ کرو، یہ ناجائز ہے نہ کرو، اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، یہ کام نہ کرو، یہ پیغمبر کے مشن کے خلاف ہے، خبردار یہ نہ کرو، یہ آل محمد کے مقصد حیات کے خلاف ہے، خبردار نہ کرو. تو ظلم سے روکنا، مگر کب تک؟ جب تک خطرہ نہ ہو. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ کہ ظلم کا مقابلہ کرو، اسے روکو، منع کرو، ٹوکو، چاہے خطرہ ہو، چاہے جان چلی جائے، چاہے تباہی آ جائے، قیامت آ جائے، مگر منع کرو. خبردار ظالم کو چھوٹ نہ دینا کہ اپنے ظلم میں آگے بڑھ جائے. یہ بھی ایک قسم ہے، میں نہیں کرو آپ کو کرنا ہے، یہ بھی ایک قسم ہے. ان قسموں کو یاد رکھیے گا. میں چاہتا ہوں یہ قسم واضح ہو جائے کہ ظلم کا مقابلہ کرنا، ظالم کا مقابلہ کرنا، یہ بھی ایک کام ہے. آپ کریں یا میں کروں یا کوئی کرے گا، مگر یہ بھی ایک کام ہے. تو ظلم سے بیزار رہنا یہ ایک کام، ظالم کو ٹوکنا دوسرا کام، اور ظالم کو ظلم سے روکنا چاہے کوئی قیمت دینا پڑے یہ تیسرا کام. یہاں تک آپ میرے ساتھی ہیں نہیں؟ بس اب میری تقریر مکمل ہوگی، میری بات مکمل ہو گئی. اب میں لفظیں آپ کو سنا دوں، باقی آپ پہچان لیں گے. پروردگار عالم نے ظلم کے مقابلے میں پہلی ذمہ داری ہر ایک پر رکھی. توجہ کریں، ظلم سے بیزاری، ظلم سے نفرت، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ظالم کو روکنا ٹوکنا یہ ان کی ذمہ داری ہے جن کے امکان میں ہو، جن کے لیے خطرہ نہ ہو، جو جانتے ہوں، جن کی بات میں اثر ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ظالم سے ٹکرا جانا یہ امتیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے، یہ مرسلین کی ذمہ داری. نوح پتھروں میں دب جاؤ مگر آواز اٹھاؤ، ابراہیم آگ میں چلے جاؤ مگر آواز اٹھاؤ، موسیٰ فرعون سے ٹکرانا پڑے مگر ٹکرا جاؤ، عیسیٰ کوئی مصیبت آ جائے مگر برداشت کرو. میرے پیغمبر کانٹوں پر چلو، پتھر کھاؤ، مصیبتیں برداشت کرو، مگر ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. اے میرے ولی چاہے سر زخمی ہو جائے کوفے کی مسجد میں مگر ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. حسین چاہے بھرا گھر لٹ جائے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. توجہ کریں، یہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ امتیوں کا کام ہے، یہ خدا کے نمائندوں کا کام ہے. نہیں عزیزو، اس نقطے کو پہچانے میں کیا گزارش کرنا چاہتا ہوں تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ظلم سے نفرت ہر ایک کا کام، ہر ایک کا کام. ظلم کو روکنا ٹوکنا ہر ذمہ دار اور سمجھدار اور صاحب طاقت کا کام، اور ظلم سے ٹکرا جانا انبیاء کا کام، مرسلین کا کام، اولیاء کا کام، ائمہ کا کام. توجہ، آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے حسن عسکری تک ہر ایک کی ذمہ داری کی کوئی قیمت دینا پڑے مگر جتنا ممکن ہو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. توجہ کریں، اتنے انبیاء سوالات 1,24,000
اور 11 امام سب کی ذمہ داری ظلم سے ٹکرا جانا، ظلم کا مقابلہ کرنا، ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانا، کسی کی ذمہ داری نہیں تھی ظلم کے تختے کو الٹ دینا۔ کسی کی ذمہ داری نہیں تھی ظلم کے نظام کو پلٹ دینا۔ اب سوچئے کہ پروردگار عالم نے جو تقاضا 7 لاکھ نمائندوں سے نہیں کیا، وہ تقاضا ایک آدمی سے کیا ہے۔ کتنا بڑا حوصلہ والا اسے بلائے گا کہ جس سے یہ تقاضا کیا جائے کہ ظلم و جور کے نظام کو الٹ دیا جائے، اب تو انصاف قائم کر دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ صحیح ہے کہ وہ ایک انقلاب لانے والا، یہ اس کا الگ سے کوئی انقلاب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ساری کڑیاں کام کر رہی ہے، آدم کی ریاضت بھی کام کر رہی ہے، نوح کی پریشانیاں بھی کام کر رہی ہیں، ابراہیم کی زحمتیں بھی کام کر رہی ہیں، سب زمین کو ہموار کر رہے تھے۔ پیغمبر کے مصائب نے کام کیا ہے، مولا کی شہادت نے کام کیا ہے، حسن مصطفیٰ کے زہر کھانے نے کام کیا ہے، حسین کی قربانی نے کام کیا ہے، لیکن بالآخر اتنی تمہیدوں کے بعد آخری ذمہ داری، جو ذمہ داری کسی پر نہیں ڈالی گئی تھی، وہ زمانے کے امام پر رکھی گئی۔ اتنے دنوں سے انبیاء اور مرسلین جو زحمتیں برداشت کر رہے تھے، اس نظام ظلم کو ہٹانے کے واسطے اس پورے مشن کی آخری کڑی کا نام ہے حضرت ولی اسد۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کام کتنا بڑا ہے۔ ایک انسان سے مطالبہ کیا جائے اگر اس کے پاس اتنے انبیاء کی وراثت نہ ہوتی، اگر اس کے پاس اتنے ائمہ کی وراثت نہ ہوتی تو کسی انسان کے پاس کا کام نہیں تھا اتنے بڑے فریضے کو ادا کر دینا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے تو سارے انبیاء کا وارث انہی کو بنا دیا، سارے اماموں کا وارث انہی کو بنا دیا، ساری وراثتیں انہی کے پاس جمع کر دی۔ اتنا بڑا کام دینا ہے تو اتنی بڑی طاقت بھی دینا پڑے گی۔ اسی لیے اب موقع نہیں ہے، خود آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے ابتدائی حیات سے، ولادت کے موقع سے لے کے اور غیبت تک اور غیبت کے بعد سے لے کے آخر وقت ظہور تک پروردگار عالم نے اس ایک امام کو جملہ انبیاء اور مرسلین، جملہ ائمہ طاہرین کے صفات و کمالات کا وارث بنایا ہے، ان صفات و کمالات کا حامل بنایا ہے۔ اسی روایات میں جستا جستا یہ فقرے آپ کو ملیں گے کہ اگر آثار ولادت ظاہر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ابراہیم اور موسیٰ کا وارث بنایا۔ اگر دشمنوں کے نرجے میں رہنے کے بعد بھی خدا نے انہیں بچا کے رکھا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ انبیاء کے صفات کا وارث بنایا ہے۔ اگر پروردگار عالم نے یہ حوصلہ دیا ہے تو اس کے معنی ہے کہ سرکار کے صفات کا وارث بنایا ہے۔ اگر خدا نے اتنے بڑے جہاد کی ہمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین بن علی کا وارث بنایا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں دے سکتا، لیکن پھر میں گزارش کروں گا کہ اس نقطے پر اطمینان سے جا کے گھر میں غور کیجیے گا کہ پروردگار عالم نے کتنا بڑا کام تھا جو زمانے کے امام کے حوالے کیا ہے، تاکہ ہمیں واقعاً حوصلہ پیدا ہو نصرت کا، ہمیں واقعاً جذبہ پیدا ہو اس امام کی نصرت کا جس پر اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ ان سے اجنبی ہیں، الگ ہیں یا کبھی الگ رہنے والے نہیں۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں 40 آدمی ہوں گے قصہ ختم ہو گیا، میں نے 40 کا 50، 313 تو ان کے ساتھی آنے والے ہیں۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو 313 ان کے مخصوص اصحاب ہیں جو ان کے ساتھ اٹھنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اعلان ہے، ظہور کے بعد جب امام اعلان فرما دیں گے تو 10,000 انسانوں کی پہلی جماعت ہوگی جو امام کے ہاتھوں میں بیعت کرے گی، اور اس کے بعد مسلسل لوگ آتے رہیں گے اور دست امامت پر بیعت کرتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے انہی میں آپ بھی ہوں، ہو سکتا ہے انہی میں ہم جیسے حقیر فقیر لوگ بھی ہوں، ہو سکتا ہے ہم سب ہوں۔ اس کے معنی کہ ہم سوچیں ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم سے تعلق نہ ہوگا، تعلق کس سے ہوگا؟ ساری دنیا نے ان کو چھوڑ دیا تو کیا ہم بھی الگ ہو جائیں گے؟ ساری دنیا الگ ہو گئی، الگ ہو جائے، ہم تو نہ الگ ہوئے ہیں نہ الگ ہو سکتے ہیں۔ بس دعا یہی کرتے ہیں پروردگار اتنا حوصلہ دے دے کہ کیسے مسائب آ جائیں، کیسے مشکلات کا سامنا ہو جائے، مگر ہمارے قدموں میں لرزش پیدا ہونے پائے نہ ہم ان سے الگ ہونے پائے۔ اس لیے وہ ان سے الگ ہونے کے بعد دنیا میں رہ جائیں گے۔
نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ مل سکے گا. اس لیے بس اتنی سی ہمت پیدا ہو جائے, اتنا حوصلہ پیدا ہو جائے, اس کے بعد اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس راہ میں جان تو دے ہی سکتے ہیں. اگر دشمنوں کو پناہ نہیں کر سکتے, قاتلوں کو مار نہیں سکتے ہیں, اگر کوئی طاقت نہیں ہے تو اتنا ہی حوصلہ پیدا ہو جائے کہ مصیبتوں کی منزل میں ثابت قدم رہیں اور جان اپنی ان کے قدموں پر قربان کر دیں. اتنا کم سے کم حوصلہ ہر صاحب ایمان میں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو وہ فرمائیں گے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, ان کے احکام اور ان کے اوامر کی اطاعت کرنا ہے اس حوصلے کے ساتھ. اور اس کے لیے محنت بھی کرنا ہوگی, اور محنت سے زیادہ دعا بھی کرنا ہوگی. میں نہیں جانتا کہ ان شرائط کے بعد سے زیادہ دعا کا آمد ہے یا زیادہ محنت کا آمد ہے, مگر دونوں باتیں ضروری ہیں. اگر دعا کرتے ہو تو ہمت پیدا کرو, عمل بھی کرو. اگر عمل کرتے ہو تو اپنے عمل پر اعتبار نہ کرو, خدا سے دعا بھی کرو. کس دن کس کے قدم میں لغزش پیدا ہوگا, کون راستے پر چلتا ہوا بہک جائے یہ بھی نہیں معلوم ہے, کون بہتا ہوا راستے پر آ جائے یہ بھی نہیں معلوم ہے. ہم نے ایک رات میں دونوں منظر دیکھے ہیں. وہ ابن صاحب جو زندگی بھر حسین کی محبت کا اعلان کرتا رہا, جیسے ملک رہے سامنے آیا قتل حسین کے لیے آمادہ ہو گیا. وہ جو رات تک لشکر یزید میں تھا صبح ہوتے ہوتے حسین کے قدموں میں آ گیا. اس دنیا میں دونوں کام ہوتے ہیں عزیزوں, ادھر والے ادھر بھی چلے جاتے ہیں, ادھر والے چلے بھی آتے ہیں. لہذا خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اور یہ عجب بات روایات کی مضمون ہے, جب چاہنے والے دعا کرتے ہیں تو خود زمانے کا امام بلکہ معصوم, ہر معصوم اپنے چاہنے والے کی دعا کو جانتا ہے بیچارے کی دعا میں کیا دم ہے. یہ دعا اپنی طاقت سے چلے تو شاید مسجد کی چھت پر بھی نہ جا سکے. ہمارے گناہ یہی روک لیتے ہیں. تحفظ دعا کو میں نے پڑھا نہیں آتی کہ ایسے گناہ بھی ہیں جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں, حفظ کر لیتے ہیں, قیدی بنا لیتے ہیں, آگے جانے نہیں دیتے ہیں. تو ہماری دعا میں کیا طاقت ہے. اسے جب معصوم دیکھتا ہے کہ چاہنے والا گنہگار ہے, خطا کار ہے بیچارہ, مگر دعا کر رہا ہے, تو معصوم آمین کہتے تاکہ اس کی آمین کے سہارے یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور دعا بارگاہ الہی تک جانے کے قابل ہو جائے. وہاں پہنچ جائے تو قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ساری پریشانی ہے کہ دعا وہاں تک پہنچتی نہیں ہے. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ کریم کی بارگاہ تک کوئی التماس پہنچ جائے اور اس کے بعد سے رد کر دیا جائے. یہ شان کرم پروردگار کے خلاف ہے. اگر ہماری دعائیں عزیزوں قبول نہیں ہوتی ہیں تو خبرداری نہ سوچیے گا کہ کرم خدا میں فرقہ کے سنتا ہے اور مانتا نہیں ہے. دعائیں سنتا ہے قبول نہیں کرتا, نہیں, ایسا نہیں. وہاں دعا وہاں تک پیش ہی نہیں ہو پاتی ہے, وہاں تک جا ہی نہیں پاتی ہے. کوشش کرے اس بات کی کہ ہماری دعا اس بارگاہ تک جانے کے لائق ہو جائے, اور اس کے لیے سہارا یہ بھی ہے. اب بات آئی گئی ہے, اگرچہ کہ میرے موضوع میں داخل نہیں ہے, لیکن ایک جملہ سن لیجیے, کام آئے گا. اسلام نے جو ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں, خالی بچوں سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں, اکثر لوگ خیال پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے حقوق کی بات کریں تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ذرا سا سنبھل کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ہمارے حقوق کا اعلان ہو رہا ہے. نہیں عزیزو, آپ بزرگ ہو گئے ہیں, آپ کے بھی کوئی ماں باپ نہیں. ہماری اولاد کے لیے مسئلہ بہت آسان ہے. ہم سامنے موجود ہیں, ہاتھ جوڑ کے ہم کو راضی کر لیں گے, لیکن ہمارے ماں باپ کو زیر خاک آرام کر رہے ہیں. اگر خدا نہ کرتا وہ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم کو اب راضی کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں رکھتے ہیں. کہاں جا کے ہاتھ جوڑیں گے, کہاں جا کے خدامت کریں گے, کہاں جا کے فریاد کریں گے. یہ حقوق والدین کا مسئلہ بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے یکساں حیثیت رکھتا ہے. بوڑھوں کے لیے ان کے والدین کے حق ہے, بچوں کے لیے ان کے والدین کے حق ہے. لیکن میں یہ جملہ گزارش کر رہا ہوں, میں نے بعض روایات میں دیکھا اور تاکہ سنتا میری عادت ہے, کوئی بات بھی دیکھتا ہوں تو میں جلدی سے اس کو قبول نہیں کر لیتا ہوں, سوچتا ہوں کہ آخر اس کی مصلحت کیا ہے, یہ معصوم نے کیوں فرمایا ہے. میں نے بعض روایات میں دیکھا کہ ماں باپ کے حقوق یا ان سے رابطہ مرنے کے بعد پوچھنے نہ پائے. اگر وہ دفن بھی ہو جائیں تو دفن کرنے کے بعد خبردار اپنے ماں باپ کو بھول نہ جانا, انہیں یاد رکھنا. خالی یہ نہیں یاد رکھنا کہ ان کے واسطے سال گزرنے کے بعد ایک مجلس کر دی, قبر پر جاؤ اور جا کے فاتحہ ہو تاکہ ان سے رابطہ رہے. اسی مقام پر ایک جملہ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی آدمی یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوگی
یا نہیں ہوگی؟ گنہگار ہے، خطا کار ہے، زبان خبیث ہے، نجس ہے، گندی ہے، پتہ نہیں ہماری بات سنی جائے گی نہیں۔ تو کہا گیا کہ قبر والدین کے پاس جا کے بیٹھو اور وہاں دعا کرو۔ قبر والدین کے پاس، خاص طریقے سے ماں کے بارے میں روایت ہے، قبر والدین کے پاس جا کے بیٹھو اور وہاں جا کے دعا کرو۔ میں سوچتا رہا یہ تو نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی امام بارگاہ ہے، نہ کوئی روضہ حسینی ہے، نہ کوئی قبہ معصوم ہے، ماں باپ وہ بھی مر چکے زیر خاک سو رہے ہیں، وہاں جا کے قبر کے پاس بیٹھ کے اگر ہم دعا کریں گے تو اس جگہ میں کون سی خاص بات پائی جاتی ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی؟ اس جگہ میں کون سی ایسی برکت پائی جاتی ہے قبرستان میں کہ جہاں جا کے دعا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے گی؟ میں نے بہت سوچا اور کئی روایتوں کو پڑھنے کے بعد ایک نتیجے تک میں پہنچا، ہو سکتا ہے 10 نتیجوں تک آپ پہنچ جائیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جس کو مردہ سمجھا ہے وہ اگرچہ مردہ ہے مگر بہرا نہیں ہے۔ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے۔ جس کو ہم نے مردہ کہا ہے یا کہ مردہ مر گیا، اس نے جو دفن کر کے آئے، مگر یہ مردہ ہو گیا ہے، بہرا نہیں ہو گیا۔ اگر بہرا ہو گیا ہوتا تو قبر کے سرانے بیٹھ کے اسمع نہ کہتے۔ یہ تلقین کیوں پڑی جاتی ہے؟ اسمع، افہم، سنو، سمجھو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ کان بہرے ہوئے ہیں نہ دماغ معطل ہوا ہے، سننے کے لائق بھی ہے اور سمجھنے کے لائق بھی ہے۔ جب میں نے اس تلقین کو دیکھا تو ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ ہو سکتا ہے فرزند، بچہ، اولاد جب ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے دعا کرے تو ہو سکتا ہے محلے والے اس دعا کو نہ سنیں، اس لیے کہ قبرستان محلے سے دور ہے۔ ہو سکتا ہے گھر والے نہ سنیں، ہو سکتا ہے باپ نہ سنیں، ہو سکتا ہے عیسیٰ نہ سنیں، مگر جو قبر میں سو رہی ہے، جو باپ قبر میں آرام کر رہا ہے، اللہ نے اتنی طاقت اس کو دی تھی جب اپنی اولاد کی دعا سنے۔ ماں کا دل ہے، شاید مصلحت معصوم یہ ہو کہ اگر ماں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے گی میرا بچہ بے چین ہے، میرا بچہ پریشان ہے، میرا لال بے قرار ہے اور اپنی پریشانی میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، تو جب ماں کے دل سے آمین کی آواز ابھرے گی، جب ماں کے دل سے آمین کی آواز ابھرے گی تو اس آواز کا بڑا اثر ہے کہ آپ کو یاد دلاؤں اللہ قیدیوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ سب اسیران خواب ہو گئے ہیں۔ ابھی تو اگر میری ماں، آپ کی والد گرامی، آپ کی مادر گرامی اگر اپنے بچے کو دیکھیں کہ قبر کے سرانے فریاد کر رہا ہے اپنی پریشانیوں میں اور ماں کا دل بے قرار ہو جائے، جبکہ ہم نے اپنی ماں کی محبت مرنے کے بعد نہیں دیکھی ہے، جبکہ ہم نے اپنی مادر گرامی کی محبت ان کے مرنے کے بعد نہیں دیکھی ہے، مگر ایک ماں تو ایسی ہے کہ جس کی محبت کو مرنے کے بعد دیکھا۔ اماں جب نانا سے ملاقات ہو، مادر گرامی جب نانا سے ملاقات ہو تو ہم غریبوں کا سلام کہہ دیجیے گا اور کہیے گا نانا ہم یتیم ہو گئے، ہم سارے دنیا میں غریب ہو گئے۔ یہ دنیا کی پہلی اور آخری ماں ہے کہ جس نے اپنے اولاد سے مرنے کے بعد محبت کی ہے۔ جیسے بچوں کی زبان بڑی گزر آیا، بندے کا بڑھ ٹوٹ گئے، آؤ میرے بچوں، آؤ میرے بچوں آؤ۔ زہرا نے بچوں کو گلے جیسے لگا لیا، آواز آئی یا علی بچوں کو الگ کیجیے، محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ آسمانوں میں تلاقم بڑھتا ہے۔ علی آگے بڑھے، سر بچست شفقت رکھا، حسین کو ماں کے لاشے میں الگ کر دیا۔ یا علی فریاد، یا علی فریاد، حسین کو آج اتنی محبت سے ماں کے جنازے سے الگ کرے۔ اے حسین آپ کے لاشے سے جب سکینہ لپٹ جائے گی، بچی باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہو رہی ہے، سکینہ کو کیسے الگ کیا گیا؟ آپ سے بہتر بہت جانتا سنتے رہتے ہیں آپ کس
اس مصیبت کے ساتھ کتنے قادیانے بچی نے گائے، کیا بچی کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اپنے باپ کے لاشے سے نپٹ سکے؟ کیا بہن کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے محبت کا اظہار کر سکے؟ مگر ظلم و ستم اس منزل پر آ گیا۔ اس درد کو کون پہچانے گا سوائے فاطمہ زہرا کے؟ عزیزو، جب ہم نے وقت آخر یہ منظر دیکھا، بس متوجہ ہو جائے آپ، ایک 10 منٹ میرے ساتھ ہے، بہت روک دیا، بس آخری مجلس اور آرمائشی کیا تھی؟ جب بچوں نے یہ کہہ دیا اتنا فقیرہ بھاگت یتیم ہے، غریب ہے، ہم اس دنیا میں یتیم ہو گئے، ہم اس دنیا میں غریب ہو گئے، جیسے غربت کا نام لیا، زہرا کے بندے کمر ٹوٹ گئے، ماں نے بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ اے عزیزو سوچو، آج حسین نے غربت کا نام لیا ہے اور ماں کے جنازے میں جلجل پیدا ہو گئی۔ جب کل قبر کے پاس آگے بیٹھیں گے، اے اماں آپ کی قبر کا مجھے جا رہا ہے۔ اے مادر گرامی، وہ دور غربت آ گیا، اب حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو کیا زہرا قبر میں آرام کرے گی؟ چلو میرے حسین چلو، بیٹا جہاں جہاں جاؤ گے یہ ماں تیرے ساتھ رہے گی۔ شب عاشور جب حسین مقتل میں تھے، چاہنے والا ساتھ جب پلٹ کے آیا کہ مولا ہر بات تو آپ نے سمجھائی میں سمجھیے، یہ نہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم گھوڑے سے گرو گے، یا حبیب مارے جائیں گے، یا مسلم مارے جائیں گے، یا زہیر و بریر مارے جائیں گے، سب تو میں سمجھ گیا۔ اس ترائی کو بھی دیکھ لیا کہ جہاں آپ کا شیر گھوڑے سے گرے گا، وہ جگہ بھی دیکھ لی، جا کر یہ جوان کام آئے گا۔ مگر مولا ایک بات سمجھ میں نہ آئی، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا تم کیا نہیں سمجھے کہ آقا جب آپ نشیر کے پاس گئے تھے تو مجھے جیسے کسی کے رونے کی آواز سنائی۔ یہ رات کے اندھیرے میں مقتل میں کوٹ بیٹھ کے رو رہا ہے، کہ اسے تم نہ سمجھو گے، اسے میں سمجھتا ہوں۔ ارے کل جس کا گھر اجڑنے والا ہو، کیا وہ ماں جنت الفردوس میں بیٹھے گی؟ یہ میری ماں فاطمہ زہرا۔ بیٹا جہاں تم رہو گے یہ ماں وہی رہے گی۔ جو عصر عاشور تک تو شمر کہتا ہے کہ میں نے رونے کی آواز سنی، اب زینب چلی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ماں اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دے، چلو زینب چلو، فاطمہ ساتھ چلے گی، چلو بیٹی چلو، فاطمہ ساتھ چلے گی۔ اس لیے داروغ زندان نے کہا یہ رونے کی آواز کیوں آتی ہے؟ اور ثانیہ زہرا نے آگے دیکھا تو دیکھا ایک معذبہ پشتے قید خانہ پر بیٹھی ماتم کر رہی ہے۔ اے بیوی آپ کون؟ کہاں بیٹی تم نے پہچانا نہیں؟ اے زینب میں تیری ماں فاطمہ۔ اے بیٹی تو مسائل میں رہے اور فاطمہ آرام سے بیٹھے، یہ تو ہو سکے گا؟ یہ رونے کا موقع ہے، اب آپ کو روئیں گے۔ آج زہرا یمین ایسے یہ منظر دے گئی ہے۔ جب وہ دن بھی آیا کہ پہلے شام کی مشقتوں کا سلسلہ ختم ہوا، اہل حرم کو رہا کیا گیا، عابد بیمار کو دربار میں بلایا گیا۔ اب جو دربار میں آگے بیٹھے چلنے لگے، جب روانگی کا وقت آیا 7 دن ماتم کرنے کے بعد اور دربار میں عابد بیمار آئے تو دیکھا کچھ کشتیاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں جواہرات رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جواہرات یہاں کیوں رکھے گئے؟ یہ جواہرات یہاں کیوں اکٹھا کیے گئے؟ عابد بیمار خاموش کھڑے ہیں۔ یزید نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں نے بتا دیا کہ ہمیں اپنے وطن جانا ہے، بہن بھائی کا ماتم کر چکی، میں اپنے باپ کا ماتم کر چکا، اب ہم کو یہاں سے مدینے جانا ہے۔ کہا اچھا اگر آپ جانا چاہتے تو مجھے یہ احساس ہے کہ آپ پر بڑا ستم ہوا ہے، مجھے یہ احساس ہے کہ آپ کو بڑا ستم ہوا، آپ کے بابا کا خون نہ حق بہایا گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا خون بہا دے دوں۔ سنو سنو رونے والوں، یہ جواہرات کی کشتیاں ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں، یہ آپ کے بابا کا خون بہا ہے۔ پہلے سننا تھا، عابد بیمار کو جلال آ گیا، فرمائے او بے غیرت یزید، اگر خون بہا دینا ہے تو مجھے نہ دینا، محمد مصطفیٰ کو دینا، علی مرتضیٰ کو دینا، عثمان کو دینا، جس سے اپنے لال کو چیک کیے۔
اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہیں آئے سوائے غم آل محمد کے، بس ابھی تو چند لمحے باقی رہ گئے اور وعید کا دن تمام ہو رہا ہے، چند لمحے باقی رہ گئے جو جملے سنتے انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے۔ عجب نازک مرحلہ آیا، وہ قافلہ چل رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے، مکان کے دروازے کے سامنے ناکے لاکے بٹھائے گئے۔ آج وہ ناکے آئے ہیں جن پر محملیں ہیں، ہماریاں ہیں، پردے کا انتظام ہے، ناکے لاکے بٹھا دیے گئے۔ آدمی بیمار نے کہا پھوپھی اماں چلیے سواریوں کا انتظام ہو گیا، ناکے آگے سنو گے ابھی دو اور میری بہنیں بھی سنیں۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے مکان کا دروازہ کھولا، جیسے دروازے کے قریب آئی دیکھا تھا بیٹا میں نہ رہوں گی، بیٹا میں نہ جاؤں گی۔ کہا پھوپھی اماں ابھی نے تو فرمایا تھا کہ سواریوں کا بندوبست ہو جائے، ہم مدینے جانا چاہتے، اب تو ناکے آ گئے۔ کہا بیٹا دیکھتے نہیں ان محفلوں پر ریشمی پردے پڑے ہوئے ہیں، ارے جس کا بھیا مارا جائے کیا وہ بہن ریشمی پردوں میں بیٹھا کرتی ہے؟ یہ پردے اتارو، کہہ دو یہ پردے ہٹائے جائیں، سیاہ پردے ڈالے جائے تاکہ دیکھنے والے پہچانے وہ تاریخ ہو گیا رہی ہے، زینب پرے گھر کو لٹا دیا رہی ہے۔ پردے اتارے گئے، سیاہ پردے ڈالے گئے، شہزادیاں بیویاں زیدانیاں محفلوں میں سوار ہونے لگی۔ جب سارا قافلہ تیار ہو گیا اب قافلہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اے پھوپھی اماں قافلے کو آگے بڑھایا جائے، کہ بیٹا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ۔ قافلہ رکا، ثانیہ زہرا نے مڑ کے پھر بنانے کو دیکھا، ایک چھوٹی سی عورت، اے بیٹی خدا حافظ، اے میری لاڈلی خدا حافظ، سکینہ سکینہ یہ ممکن ہے کہ یہ قافلہ کربلا سے گزر جائے، بیٹی باپ کے نام پر پیغام تو نہیں ہے۔ عجب نہیں کہ ننھی سی قبر سے آواز آئی ہو، پھوپھی اماں بابا کو بتا دیجیے گا، چچا سے کہہ دیجیے گا آپ کی لاڈلی شام کے اندھیرے آپ کے سینے پر سونے والی پہلے شام میں خاک پر سو رہی ہے، سکینہ کو آپ سے مل بھی نہ سکی، سکینہ تو پلٹ کے آ بھی نہ سکی، جو ابھی وہ قافلہ چلا بس آخری مرحلہ مجلس تمام، 2-3 منٹ اس سے زیادہ گزارش نہیں ہوگا۔ قافلہ منزلیں طے کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا، قافلہ سالار لگا، آپ نے بیمار یہاں سے 2 راستے ہیں، ایک راستہ سیدھا مدینے کو جاتا ہے، ایک راستہ کربلا ہو کے جاتا ہے، بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں فرمائیے کیا ارادہ ہے، مدینے چلے یا کربلا ہو کے چلے؟ کہا بیٹا میں بھیا سے وعدہ کر کے میرے ماں جائے، جب قید شام سے رہائی ملے گی تو زینب تم سے ملنے کے لیے آئے گی، قافلہ کربلا ہو کے جائے گا، قافلہ کربلا کے راستے پر چلا۔ آج کی تاریخ ماہ صفر کی 20ویں تاریخ، پیغمبر کا محترم صحابی جابر بن عبداللہ انصاری قبر حسین کا پہلا زائر آئے ہیں زیارت سے قبر حسین کے لیے، سنو یہ ذکر عقید ہو آئے، روایت کہتی ہے کہ جابر نے آگے پہلے فرحت میں غسل کیا، یہ وہ طاہر پاک کو پاکیزہ لباس پہنے ہوئے آئے قبر حسین کے قریب، سن لو 2-3 منٹ بہت روئے گا مگر سن لے ابھی تو یہ جملے، آئے جا کے قبر حسین کے قریب اور ایک مدد جیسے قبر کو دیکھا اپنے کو قبر پر گرا دیا، قبر پر گرا دیا اور قبر سے لپٹ کے آواز دی حبیبی حسین، میرے پیارے حسین، حبیبی حسین، میرے پیارے حسین، 3 دفعہ حبیب، 3 دفعہ جاننے میں یہ جملہ دہرایا، میرے حبیب، میرے پیارے،
کافر جواب کے انتظار میں ہے کہ